بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک خواب جس میں تاریخ کی عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال بتایا گیا تھا۔ یہ خواب کس نے دیکھا اور کیوں دیکھا، صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیہ علیہ السلام کا مکمل قصہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام 457 قبل مسیح میں یروشلم میں پیدا ہوئے۔ دانیال کے لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ پرانے اور نئے عہد ناموں میں حضرت دانیہ علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ملتی، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ وہ یہودا کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ درجہ کا خاندان تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے بدترین دور تھا۔ لوگ برے مال، ظلم، زنا اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا عذاب کچھ اس طرح سے نازل ہوا کہ ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس وقت بابل کا وہ ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے ریاست یہود پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا جو یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ کیونکہ بنی اسرائیل بے حیائی اور برائی میں ملوث تھے، لہٰذا اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بخت نصر کے ذریعے ان سب کو عذاب میں مبتلا کیا، اور اس کی طرف سے دی گئی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی لوگوں کو اسیر بنا کر لے گیا اپنے شہر بائبل میں، اور انہیں بھیڑیوں کے ڈھیر کی طرح بائبل لے گیا۔ حضرت یرمیہ اور حضرت دانیہ علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں قید تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پرسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر سنہری ہے اور درمیان کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا، اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ آسمان سے ایک پتھر اس پر گرا، گویا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری زمین اس سے کور ہو گئی۔ بخت نصر یہ خواب دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے اسی پریشانی کی حالت میں اپنی سلطنت کے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر طلب کی، لیکن کوئی بھی اس عجیب خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہر کوئی رہا اور کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ وہ دانیال سے خواب کی تعبیر پوچھے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھے، چنانچہ اسے بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیہ علیہ السلام بخت نصر کے سامنے آ گئے تو اس نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بخت نصر اس پر خاموش رہا اور کچھ نہ بولا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ اس کا خواب سن کر جب آپ علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تم نے سنہری سر دیکھا تھا وہ آپ تھے، اور آپ کے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جو تم سے چھوٹا ہوگا، اور اس کے بعد تانبے کی ایک اور بادشاہی ہوگی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ کمہار کی مٹی کے اور کچھ لوہے کے تھے، تو اس سلطنت میں تقسیم ہوگی، اور ان بادشاہوں کے دنوں میں آسمان کا خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا جو ہمیشہ رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حکومت عنقریب ختم ہو جائے گی اور دوسری قومیں فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ بخت نصر نے اسے دربار میں ملازمت پر رکھ لیا۔ بادشاہ اس کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیہ علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان تھے
اور سب کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اپنی فہم و فراست کی وجہ سے دربار میں مقام خاص حاصل کیا، اور جب بھی بادشاہ بخت نصر ان سے کوئی سوال کرتے تو حضرت دانیہ علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے بہتر اور بہترین جواب دیتے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام سادہ خوراک اور پانی پر گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان حلال کھانوں میں اتنی برکت دی کہ آپ بابلیوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام ہر وقت اپنے محبوب خدا اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور دن میں 3 بار بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور اپنے خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرتے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو ڈراؤنے خواب آنے لگے جنہوں نے اسے دوبارہ پریشان کر دیا۔ چنانچہ حضرت دانیہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری حکومت تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تم خدا کی حکمرانی کو قبول کرو گے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے خزانے غریب نوکروں کے لیے کھول دیں، بھوکے اور مسکینوں کی مدد کریں، پھر شاید خدا تم پر رحم کرے۔ چنانچہ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی بہت مدد کی۔ بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی بھوکا یا غریب نہ چھوڑا۔ چنانچہ بخت نصر پر جو عذاب آیا وہ ٹل گیا اور ملک کے حالات سدھر گئے، بہتر ہو گئے۔ بخت نصر کا انتقال 397 قبل مسیح میں ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیہ علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح انہیں بھی قیدی بنا کر دوسرے ملک لایا گیا اور ان دونوں کو خواب کی تعبیر کا علم نصیب ہوا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر حضرت دانیہ علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو جاتا۔ بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بیلشزر بادشاہ بنا۔ وہ ایک بہت ہی نااہل اور فاضل قسم کا بادشاہ تھا۔ دوسرے وزراء جو حضرت دانیہ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اس کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیہ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ دانیال ان کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی وہ بابل کی بادشاہی کا محسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور اس کے خدا کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ حضرت دانیہ علیہ السلام اپنے آپ کو شیر کے سامنے بے بس پایا تو انہوں نے پکارا کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور بعض روایات کے مطابق اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ جیل میں اترے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے جیل میں جھانکا پھر دیکھا کہ حضرت دانیہ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت تھے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام اچھے اور شریف انسان ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل شہر پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کیا اور بخت نصر خاندان کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ اس نے حضرت دانیہ علیہ السلام کو قید سے آزاد کرایا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر فرمایا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے آیا ہے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ خواب میں اس بات کا سنہری سر پہلی سلطنت بابل کی سلطنت کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری سلطنت سلور چیسٹ یعنی فارس کی بادشاہی تھی جو بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ تیسری سلطنت تانبے کا دور یونانی سلطنت تھی جس نے اسکندر اعظم کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت رومن امپائر یعنی رومن کی تھی جو بعد میں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک قسطنطینیہ کے تخت پر قائم ہوئی اور ایک مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت اٹلی کے تخت پر قائم ہوئی۔ یہود و نصارہ میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک عظیم حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے رب کی حکومت ہوگی اور ان میں سے سب سے زیادہ شریف ہوگا اور جو دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس عظیم الہی بادشاہت کی ہے۔
तभी इंतज़ार में थे कि यकीनी तौर पर जानते थे कि ये बादशाहत आखिरी नबी के ज़रिए कायम होगी, जिसे वो अरकून यानी अमन का बादशाह कहते थे। आखिरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब में नबी बनाकर मबूस फरमाया और मुमलकत खुदादाद कायम हुई। तमाम बुत प्रस्त तहजीबों और सल्तनतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले रोन दिया गया और इस्लाम सरजमीन पर हर सिमत तरक्की करता रहा। लेकिन अहले किताब ने इस पांचवी मुमलकत की तफसील पर इख्तलाफ किया और इसकी तशरीह की, क्योंकि जिसने इसे कायम किया वो बनी इसराइल से नहीं है बल्कि बनी इस्माइल तक पहुंचता है शजरा नसब। ताहम हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक पांचवी अजीम इलाही बादशाहत क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसकी तजदीद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों से होगी। डियर नाज़रीन, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको यकीनन आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।